آخرت کو چھوڑ کر صرف دنیا کو محبوب رکھنا جو ہے یہ غفلت کا باعث ہو جاتا ہے. یعنی جو شخص دنیا میں ہوتے ہوئے آخرت نہیں سوچتا وہ غافل شخص ہے, اور جو صرف دنیا چاہتا ہے اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملتا. وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا. جو شخص اس جلد ملنے والی دنیا کا ارادہ رکھتا ہے ہم اس کو اس میں جلدی دے دیں گے, جو چاہیں گے, سب کچھ نہیں, جتنا ہم چاہیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے, سب کو بھی نہیں دیں گے جو بھی یہ مانگ رہے ہیں. پھر ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جس میں وہ داخل ہوگا مذمت کیا ہوا, دھتکارا ہوا. کیوں؟ کیونکہ اس کی ساری کوششوں, طلب تڑپ, محبت کا فوکس صرف دنیا تھی. تو دنیاوی غرض سے اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے, نیک عمل بھی چاہے کرے, لیکن دنیا حاصل کرنے کے لیے, تو ایسے شخص کو آخرت میں کچھ حصہ نہیں ملے گا. لیکن اگر کوئی شخص آخرت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے کام بھی کرتا ہے تو اس کی دنیا میں سے بھی آخرت کو حصہ مل جائے گا. لیکن محض دنیا کی خاطر نیک اعمال کرنے والے آخرت میں خسارے میں ہوں گے. اور اس کے لیے وہ حدیث ہے مشہور, ام سلمہ کہتی ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, ہشام بن مغیرہ صلہ رحمی کرتا تھا, مہمانوں کی میزبانی کرتا تھا, غلاموں کو آزاد کرتا تھا, کھانا کھلاتا تھا. اگر وہ اسلام کا دور پاتا تو مسلمان بھی ہو جاتا, کیا یہ اعمال اس کو فائدہ دیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں, وہ تو یہ سب کچھ دنیا کے لیے دیتا تھا تاکہ دنیا میں اس کا چرچا ہو, اس کی شہرت ہو, وہ دنیا کی تعریف چاہتا تھا. اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین, اے میرے رب بدلے کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دینا. تو ہونا کیا چاہیے, اس طرح کے جتنے بھی ہم کام کریں, چیریٹی کے کام کریں, لوگوں کی خدمت, خیال رکھیں, ساتھ ہی دل میں دعا کرتے رہیں اور دل کا دھیان اس طرف رہے, یا اللہ اس کا صلہ مجھے آخرت میں عطا کرنا اور اس کے بدلے میرے گناہ معاف کر دینا. یعنی صدقہ کرنے کی ایک نیت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ اس کے بدلے میرے گناہ معاف ہو جائیں, کیونکہ صدقہ گناہوں کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے کہ جو بندے پہ بھڑکتا ہے گناہوں کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کو عظمت و رفعت, دین و نصرت اور زمین میں اقتدار کی خوشخبری دے دو. یعنی یہ امت بہت اوپر بھی جائے گی. سو جو ان میں سے آخرت کا عمل دنیا کے لیے کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. یعنی تمہیں دنیا ملے گی لیکن ایسا نہ ہو کہ آخرت والے اعمال بھی دنیا کمانے کے لیے کرنے لگو. سورۃ نازعات میں آتا ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس نے سرکشی کی, دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی. دنیا کی طلب انسان کو بعض اوقات گمراہی کے راستے پر لے جاتی ہے, یعنی انسان اللہ کے راستے پر نہیں چل سکتا جب اس کی دنیا کی خواہشات بڑھ جاتی ہیں. اور بعض اوقات وہ دنیا سے ایسی محبت کرنے لگتا ہے کہ آخرت کے بارے میں کوئی ذکر بھی کر دے تو اس کو برا لگتا ہے کہ آپ ہر وقت موت کی باتیں کرتے ہیں, جنت کی باتیں کرتے ہیں, جہنم کی باتیں کرتے ہیں. تو محض دنیا طلب کرنے سے آخرت کا نقصان ہو جاتا ہے, دل ٹیڑھے ہونے لگتے ہیں, نیت خراب ہونے لگتی ہے نا انسان کی. اور پھر جو لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں وہ بزدل ہو جاتے ہیں, ان کو موت سے ڈر لگنے لگتا ہے. چھوٹی چھوٹی پریشانی, چھوٹے چھوٹے حادثے ان کو خوف زدہ کر دیتے ہیں. یعنی چھوٹا سا بھی نقصان ہوتا ہے تو ان کے اوپر پہاڑ بن کے گرتا ہے, کیونکہ ان کو کیا ڈر لگ جاتا ہے کہ ہماری دنیا بگڑنے لگی. لیکن جس شخص کو آخرت کا غم لگ جاتا ہے نا, دنیا میں اس کا کوئی بڑا سے بڑا بھی نقصان ہو تو وہ کیا سوچتا ہے, دنیا ہی تو ہے, حقیر متاع ہی تو ہے, اگر اس پہ صبر کے بدلے اللہ اس سے آخرت میں بہتر دے دے تو میں اسٹل خسارے میں نہیں ہوں, میرا کچھ بھی نہیں گیا. اولاد کا نقصان ہو, جان مال, کسی بھی چیز کا, ہر چیز میں مومن کیا کہتا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ چیز گئی ہے, ہم بھی اللہ کے ہیں, ہمیں بھی چلے جانا ہے. تو وہ اس کا غم لگا کر نہیں بیٹھ جاتا, وہ غم پالنے نہیں لگ جاتا, وہ پھر بھی اٹھتا ہے اور کچھ کرتا ہے کیونکہ اس نے بھی آگے جانا ہے. صرف جانے والوں کے غم میں روتے رہنا ہی عقل مندی نہیں, کیونکہ ہم نے بھی جانا ہے. وہ چلے گئے اپنا کما کے, ہمیں بھی کچھ کمانا ہے, تو اس وقت کو ادھر ادھر ضائع نہیں کرنا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دنیا کی حقیر چیزوں کے بندے نہیں بننا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہوا درہم کا بندہ, ہلاک ہوا دینار کا بندہ, ہلاک ہوا منقش چادر کا بندہ, یعنی زیب و زینت والے کپڑے کا شوق. اگر اسے مل جائے تو راضی, نہ ملے تو ناراض, اللہ سے بھی ناراض, بندوں سے بھی ناراض. یہ ہے مال کے بندے. اللہ کرے یہ ہلاک ہو جائے, سر نگوں ہو کر گر پڑے, اگر اسے کانٹا چبھے تو کوئی نہ نکالے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے لیے بد دعا کی. ابن عباس کہتے ہیں اللہ نے دنیا کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے, ایک حصہ مومن کے لیے, ایک حصہ منافق کے لیے اور ایک حصہ کافر کے لیے. وہ کہتے ہیں
مومن آخرت کے لیے زیادہ راہ لیتا ہے، یعنی مومن جتنی دنیا اس کے پاس زیادہ آتی ہے اتنی وہ آخرت بنا لیتا ہے. منافق اس دنیا سے دنیا کی زینت اختیار کرتا ہے، یعنی منافق کے پاس جب مال و دولت آتا ہے تو وہ کیا سوچنے لگتا ہے، اور زیادہ گھر کی ڈیکوریشن کیسے کر لوں، اور زیادہ لباس مہنگا کیسے خریدوں. یعنی وہ اپنے مال کا ایک بڑا حصہ صرف دنیا کی زیب و زینت میں ہی لگاتا چلا جاتا ہے. اور کافر خوب عیش کرتا ہے، یعنی بس دنیا اس کے لیے عیش و عشرت کا مقام ہے. دنیا اس لیے کماتا ہے تاکہ دنیا میں عیش کر سکے. اور آپ اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت سا کام، بہت سی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ایک لگژوریس لائف گزار سکیں. لگژوریس لائف ایک ہوتی ہے ضرورت کی زندگی کہ اللہ تعالیٰ مشکل سے بچا کے آسانی والی زندگی دے تاکہ انسان اپنی عبادت، اپنے کام، اپنے سارا کچھ اچھے سے کر سکے. اور ایک ہے عیش و عشرت والی زندگی کہ زیادہ کام ہو تاکہ زیادہ عیش و عشرت ہو. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایسے لوگوں کا جو آخرت سے غافل ہو کر جیتے ہیں ان کے مال کا بڑا حصہ کہاں جاتا ہے؟ سوچئے کہاں جاتا ہے؟ انٹرٹینمنٹ. یعنی کھانا صرف ضرورت کا کھانا نہیں، بلکہ کھانے میں ایسی چیزوں کا انتخاب جو صرف ایک زبان کا ٹیسٹ ہو یا ایک انٹرٹین کرتی ہوں. پھر اس کے بعد اوقات اگر فارغ ہے تو وہ کس کام میں جاتے ہیں؟ ووکیشنز. اور ووکیشن میں بھی ایسی جگہوں کا انتخاب جہاں نہ انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کر سکے اور نہ ہی اپنے دین کی حفاظت کر سکے. اور پھر اسی طرح لباس اور باقی چیزیں. تو مومن دنیا کی عیش و عشرت کے پیچھے نہیں ہوتا، وہ اپنے وقت کو قیمتی سمجھتا ہے. وہ اگر ووکیشن پر جاتا بھی ہے تو غور و فکر کے لیے وہ ایسی جگہوں کا انتخاب کرتا ہے کہ جہاں وہ جا کر اپنے ایمان میں اور اضافہ کر کے آئے، جہاں وہ کچھ نیا سیکھ کر آئے. یعنی مومن کے لیے کہیں ووکیشن پہ جانا منع نہیں ہے، بلکہ کہا گیا سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو، دیکھو کیسے ہوا پچھلی قوموں کے مجرموں کا انجام، چلو پھرو، اللہ کی نشانیوں پر غور کرو. ایسی ووکیشن منع نہیں ہے کیونکہ اس میں ہم کس کے لیے حصہ لے رہے ہیں؟ آخرت کے لیے حصہ لے. لیکن اگر صرف عیش و عشرت، جیسے وہ لوگ جن کے دل اللہ کے خوف سے خالی ہوتے ہیں وہ ایسی جگہوں پر زنا اور شراب اور ہر طرح کے حرام کام کرنے کے لیے ان کو کھلی چھٹی ملتی ہے، تو اس چیز کی پوچھ ہوگی، اس پہ پکڑ ہے. اور ایک اور بہت سوچنے کی بات، وہ کیا؟ مالک بن دینار کہتے ہیں آپ دنیا کے لیے جتنا غم کریں گے اسی حساب سے آپ کے دل سے آخرت کی فکر نکل جائے گی. کیونکہ ایک دل ہے نا، آپ نے اس میں کیا بھرنا ہے. اگر دنیا کا غم بھر لینا ہے تو آخرت کا غم نکل جائے گا. جتنا جتنا دنیا کا غم بھرے جا رہے ہیں آخرت کا غم نکلے جا رہا ہے. اور اگر آپ آخرت کا غم لگا لیں گے تو دنیا کا غم نکلنا شروع ہو جائے گا. دنیا کے غموں سے نبٹنے کا یہی طریقہ ہے، ورنہ یہ دنیا اپنے ہر اچھے برے طریقے سے آپ کو غمگین نہیں کرتی. بہت ساری نعمتیں مل جائیں وہ بھی غمگین کر دیتی ہیں کہ یہ پرانی ہو جائیں گی، یہ ختم ہو جائیں گی. ان چیزوں کا ملنا بھی غم. اولاد مل جاتی ہے تو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ صرف آپ خوش ہوتے ہیں، جتنے خوش ہوتے ہیں نا اسے 10 سے زیادہ فکر کرتے ہیں اور غمگین بھی ہوتے ہیں. اسی طرح مال، کوئی دنیا کی کوئی بھی چیز لے، ہے جو گھٹیا، ادنا، کم تر، تو پھر اس کی کوئی بھی چیز غم، رنج، فکر، کانٹوں سے پاک نہیں ہے. یہاں ہر چیز کے ساتھ مسائل ہیں. تو اس لیے پھر انسان آخرت کا فکر لگا لے، آخرت کا غم لگا لے. اور جب آخرت کا غم ہوگے تو انسان کہے گا یہ دنیا کا یہ 4 دن کی بات ہے مشکل وقت، گزر جائے گا، نکل جائے گا، ختم ہو جائے گا. دنیا میں نہ کوئی بیماری ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ کوئی مسئلہ ہمیشہ رہنے والا ہے، نہ کوئی بھوک افلاس ہمیشہ رہنے والا ہے، کچھ بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں. یہ سب کچھ موت کے ساتھ ختم ہو جائے گا. لیکن موت کے بعد کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو آپ اکیلے ہیں بھگتنے کے لیے، وہاں کوئی ساتھ نہیں، اور وہ ختم بھی نہیں ہونے والا. وہ پھنس گئے مصیبت میں. ایک جنازہ جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا مستریح و مستراح. مستریح یا راحت پانے والا، مستراح جس سے راحت پائی جائے. مستریح مومن ہوتا ہے جو دنیا کے غموں، فکروں، پریشانیوں، تکلیفوں، بیماریوں، ہر چیز سے نجات پا کر اللہ کی رحمت میں ڈھانپا جاتا ہے. آگے اس کے لیے فرشتے استقبال کرنے والے، نورانی شکلوں والے، اس کی جان نکالنے والے، اس کو روح و ریحان ان کی خوشخبری دینے والے. قبر اس کے لیے بہت وسیع باغ کی طرح، اور اس کے لیے آرام اور راحت اور نعیم، اور پھر رب کی رضا کی خوشخبری جنت کو دکھا دیا جائے گا. مستریح دنیا میں نہیں جانا واپس، غموں کا گھر. وہ دنیا میں رہنے کو پسند ہی نہیں کرے گا، ہاں سوائے ایک کے جو شہید ہو کر آئے، وہ کہ ایک دفعہ بھیجے وہی لذت پا کر آؤ اللہ کی راہ میں جان دینے کی جو پہلے پائی تھی. باقی وہاں جس کو اچھا استقبال مل گیا بس اس کی تو عیش ہو گئی. اب عیش ہی عیش ہے.
پھر قیامت کے دن اٹھے گا، وہاں راحت ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات انتہائی خوشگوار ہے، اور پھر اس کے بعد حساب کتاب، میزان پہ حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہے، پل صراط میں آنکھ چپکتے گزر گئے، پھر آگے جنتیں، راحتیں، نعمتیں، اللہ کا دیدار، کیا کچھ ہے مومن کے لیے۔ مستریح، اور دوسرا ہے مستراح، وہ کون ہے؟ جو مرتا ہے تو لوگوں کو سکون ملتا ہے، لوگوں کی زندگی آرام میں آتی ہے، کیونکہ اس نے اتنا فساد مچایا ہوا ہوتا ہے فرعون کی طرح دنیا میں، کہ جب ایسے فرعون دنیا سے جاتے ہیں، ایسے فسادی لوگ دنیا سے جاتے ہیں، ایسے فسادی لوگ گھر سے نکلتے ہیں، تو گھر والے شکر کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اٹھا لیا اس بندے کو، ہماری جان آسان ہو گئی۔ ایسے نہ بنے کہ لوگ آپ کے مرنے کی دعائیں کرنے لگے، لوگوں کے فائدے کے بنے، لوگوں کے کام کے بنے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگیاں گھر والوں نے حرام کی ہوئی ہوتی ہے، اور بعض اوقات صرف ایک خاتون یا ایک مرد کی وجہ سے وہ زندگی حرام، ابیوسو ہسبینڈ، یعنی کوئی کام سیدھا نہیں، کوئی بات سیدھی نہیں، ہر بات پہ گالیاں گلوچ، مار کٹائی، لڑائی جھگڑے۔ آپ یقین کریں اس وقت روزے سے ہوں، یعنی شاید ہی کوئی دن یا پھر شاید ہی کوئی ویک ایسا جاتا ہے کہ جس میں اس قسم کی باتیں نہ سننے کو ملے، کہ جس میں خواتین اپنے ہسبینڈز کی برائیاں اور ان کی تکلیفیں، یا ساس کی برائیاں، یا کسی اور کی، یعنی لوگوں نے لوگوں کو ہی دکھی اور پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، لوگوں نے لوگوں کی زندگیاں حرام کی ہوئی، گھر میں لڑائیاں، بچوں کی طرف سے پریشانیاں، لگتا ہے کہ کوئی گھر خالی نہیں ہے اس سے، لوگوں کو آخرت بھول گئی ہے، اسی لیے وہ اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف دیتے، اسی لیے وہ دوسروں کے اوپر ظلم ڈالتے، اسی لیے بدتمیزی اور بد اخلاقی کرتے ہیں، کہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر انہیں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا تقویٰ ہو، انہیں فکر ہو کہ قبر میں بھی جانا ہے، فرشتے نے جان لینے بھی آنا ہے، اور ایسا بے بس ہو کے پڑا ہوگا کہ کوئی بھی مدد نہیں کرے گا، تو رہ جائے گا یہ سارا دنیا کا ساز و سامان۔ بعض اوقات صرف مال کے پیچھے جھگڑے ہیں، بہن بھائی خون کے رشتے آپس میں کٹے ہوئے اور ایک دوسرے پہ مقدمے کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑائیاں کر رہے ہیں، یعنی حد ہی ہو گئی ہے فتنے فساد کی، کہ آپ جدھر نظر اٹھا کے دیکھتے جس بندے کے پاس بیٹھتے ہیں وہیں کوئی نہ کوئی ایسے ظلم کی داستانیں ہیں۔ ہم کدھر کو جا رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنی آخرت بھولی ہوئی ہے، اس لیے یہ سب کچھ ہے، چھوٹے سے دنیا کے حقیر مال و متاع کے لیے آپس کی لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال جو دنیا کا غم لگاتا ہے وہ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اور جو آخرت کا غم لگاتا ہے وہ دنیا کے غم سے آزاد ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر جو ہی موت آتی ہے مستریح۔ اس لیے مومن جو ہے وہ موت کی تیاری کرتا ہے، فکر کرتا ہے کہ وہاں پریشانی نہ ہو، لیکن اس کو ایک پل خوشی بھی اندر سے ہوتی ہے کہ جانے سے فائدہ ہی ہے اگر اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے۔ لیکن جو شخص دنیا سے محبت کرتا ہے اس کو دنیا چھوڑنے کا بھی بڑا غم ہے کہ میں دنیا چھوڑ آیا، وہ جس کو میں نے دن رات کمایا، وہ میرے کاروبار، وہ میرے بزنس، وہ میری جابیں، وہ میرے مال، وہ میرا بینک بیلنس، وہ کدھر گیا سب کچھ۔ یعنی ایک وہ شخص ہے جس کو ڈاکٹر کہتے ہیں بس آپ کے پاس 2 مہینے ہیں، اور اس نے اپنی آخرت کے لیے تیاری کی ہوتی ہے، تو وہ سکون سے ان 2 ماہ کو گزارتا ہے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کا یاد کرتے ہوئے۔ اور ایک وہ شخص ہے جس نے صرف دنیا میں اپنا سب کچھ لگایا ہوتا ہے، جب اس کو موت کی خوشخبری کوئی دے دیتا ہے کہ اب تو آپ کے پاس گنے چنے دن ہیں، تو اس کو یہ غم پھر بھی کم ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے میرے ساتھ، اس کو پھر یہ غم ہوتا ہے کہ میرے پیچھے اس مال کا کیا ہوگا، ہائے افسوس میں اس سے فائدہ نہ اٹھا سکا، جس کے لیے میں نے چوری کی، ڈاکے ڈالے، لوگوں کے مال غصب کیے، حرام کھایا، اور ظلم اور زیادتی کے ساتھ میں نے اپنی زندگی گزاری۔ تو اس لیے ابھی وقت اور مہلت ہے ہمارے پاس، ہم اپنے رویوں کو ٹھیک کر لیں، ہم صبر سے کام لیں، ہم اپنے اخلاق کو اچھا کر لیں، اور ہم اپنی آخرت کو کسی قیمت پر نہ جانے دیں۔ جو ہمارا حصہ نہیں بنتا، جو ہمارا مال نہیں، اس کے اوپر ہم نظر ہی نہ رکھیں، ظلم اور زیادتی کے ساتھ کسی کا مال ہتھیانے کی کوشش نہ کریں، جھوٹ بول کر کسی سے کچھ حاصل نہ کریں، اور اگر سچ بول کر اپنا بھی کچھ جاتا ہے تو جو رزق آپ کی قسمت میں ہے وہ آپ کے پاس آئے گا۔ مومن کا یہ یقین ہوتا ہے کہ موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میں اپنا رزق پورا نہیں کر لوں۔ تو بہرحال ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ دنیا میں بھی اچھا دے، آخرت میں بھی اچھا دے، دونوں جگہ ہماری بھلائی ہو، لیکن آخرت مقصد اول اور دنیا مقصد ثانی ہو، یعنی ترتیب یہ ہو، یعنی اللہ کی رضا، آخرت کا ثواب، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ایک اچھی عزت والی زندگی ہو، آرام والی زندگی ہو کہ جس میں انسان کو فائدہ ہو۔ اب یہ جو حسنہ ہے نا، تو بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ حسنہ سے مراد صرف نعمتوں کا ملنا ہے نا، ہاں اس کے ساتھ اللہ کی اطاعت کی توفیق ہونا، یہ بہت بڑی حسنہ ہے۔ مثلاً آپ اپنے والدین کی خدمت گزار ہیں، ان کے فرما بردار ہیں، آپ اپنے گھر میں ایک امن سکون قائم کیے ہوئے ہیں، آپ اپنے شوہر کے مددگار ہیں، آپ اپنے بچوں کی خدمت کرتے ہیں، اور خوش دلی سے
یاد رکھیں یہ کام سب کو کرنے پڑتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، تھوڑا یا زیادہ، لیکن ایک وہ ہے جو خوشی سے کرتا ہے، اجر کی نیت سے کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو مارے بندے کرتا ہے اور کر کے ضائع کرتا ہے. کام کر کے تھک گئے، 4 سنائی اس کو، 4 سنائی اس کو، سب ضائع، کوئی فائدہ نہ ہوا. تو یہ حسنہ کیا ہے کہ آپ کو اخلاق حسنہ نصیب ہو. جب ہم مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ساری بلائی اچھا اخلاق دے اللہ، تاکہ ہم تھکے بھی تو تیری خاطر صبر کریں، ہمیں کوئی تکلیف پہنچے تو تیری خاطر صبر کر جائے، فوراً چنک کے جواب نہ دیں. بعض لوگ ہوتے ہیں اتنی سی بات برداشت نہیں کرتے، ذرا سی بات برداشت نہیں کرتے، کسی نے ذرا سا کچھ کہہ دیا فوراً پلٹ کے جواب، پر ایسا جواب کے پہلے سے بھی زیادہ دوسرے کا دل جلا دیا. تو ان عادتوں پر بھی قابو پانے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے ماچس کی جو تیلی ہوتی ہے وہ کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن کتنے بڑے بڑے فساد کر جاتی ہے. بعض اوقات انسان کے منہ سے نکلی ہوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن ایسی آگ لگاتی ہے دوسروں کو کہ ہر چیز ہی جل کے رہ جاتی ہے، گھر برباد ہو جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں ایسی ہی چھوٹی سی تیلی لگانے سے. تو اگر اللہ نے آپ کو بولنے کی طاقت دی ہے تو اس کو صحیح سے استعمال کریں. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب انسان اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے نا تو اس کی دنیا خود ہی سنورنے لگتی ہے. جو اللہ کی رضا چاہتا ہے پھر اس کے حالات درست ہونے لگتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے لیے صبر کر لے گا، وہ اللہ کے لیے کسی کی مدد کر دے گا، وہ اللہ کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہو جائے گا. اور جو خیر بانٹتا ہے خیر پلٹ پلٹ کے اس کی طرف آتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ اگر انسان اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے مثلا دنیا میں عبادت کرتا ہے، استغفار کرتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں، تو اس کے بدلے میں دنیا میں بھی بھلائی ملے گی، دنیا کا رزق بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی اور باقی چیزیں بھی پائے گا. اور اگر کوئی دین کو چھوڑ کر صرف دنیاوی مادی نعمتوں کو دنیا سمجھتا ہے تو وہ ساری چیزیں حسنہ میں نہیں آتی. یعنی پھر وہ ملی آپ کو تو آپ کے لیے شر بھی ہو سکتی، الا یہ کہ وہ خیر کے کاموں میں لگے. یعنی مثلاً اگر آپ صرف استغفار کرتے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے اور آخرت کا کوئی ارادہ نہیں، تو ہو سکتا ہے کچھ دنیا مل جائے آپ کو کہ آپ کے گناہ معاف ہو، دنیا مل گئی، لیکن آگے والی چیز کہاں گئی؟ تو چاہے استغفار کرنے والے کوئی بھی کام کرنے والے ہوں تو لازماً اس کے نتائج کو ضرور دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا کی بھلائیاں مانگیں تو دنیاوی اغراض غالب نہیں ہونے چاہیے. امام غزالی کہتے ہیں اگر انسان کی نیت میں دنیاوی مقصد غالب ہے یعنی کسی بھی کام کے لیے تو اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا آخرت میں، اور اگر دینی مقصد غالب ہے تو اسی حساب سے اس کو اجر ملے گا جتنی نیت تھی اس کی اللہ سے پانے کی. یعنی عبادات میں جیسے روزہ ہے تو صرف اس لیے نہیں رکھے کہ صحت اچھی ہو جائے گی روزے رکھ لیتے ہیں، نماز ہے اس لیے نہیں کہ اچھا 2 تراویح کھڑے ہو کے پڑھتی ہوں تو زیادہ کیلوریز برن ہوگی، یہ نہیں دل میں ہونا چاہیے. اگر خیال آ بھی گیا تو فوراً جھٹکے اور کہنے قوموا للہ قانتین. تو اگر اللہ کی عبادت اور اطاعت میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کا غلبہ ہے، یعنی وہ اجر پانے کا زیادہ ہے تو ہی اجر ملے گا، ورنہ ظاہر. مثلاً حجاج کے لیے اجازت ہے کہ وہاں پر بزنس بھی کر لیں، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. حج کے لیے جا رہے ہو اگر کچھ خرید و فروخت کرنی ہے تو کر سکتے، ایسا منع نہیں ہے. یعنی بعض لوگ بازار جانے کو انتہائی کنڈیم کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، آپ جا سکتے، آپ میں ہمت ہے تو آپ جائیں، آپ کو وقت ملا تو آپ جائیں. آپ اگر کچھ خریدتے ہیں کچھ یہاں سے لے جاتے ہیں سیل کرنے کے لیے، سیل کر کے کچھ نفع کما کے اس سے کچھ اپنے خرچ پورے کرتے، کوئی منع نہیں. لیکن اگر آپ جاتے ہی صرف اس نیت کے لیے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے اپنا بزنس کرنا اور میں حج بھی کر لوں گا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی عبادت کے جو دنیاوی فائدے ہیں وہ ہمارا مقصد اول نہیں ہونا چاہیے، وہ مقصد ثانی ہونا چاہیے. ایمان والوں کے لیے تو ہر عمل کے نتیجے میں دنیا اور آخرت دونوں کی خیر آتی ہے. ایمان والوں کو یہ فائدہ نصیب ہوتا ہے. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان سے کہا گیا تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا؟ تو انہوں نے کہا بہترین بات ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی، اس دنیا میں بڑی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت بہتر ہے. اور